ہو گیا جس کا انتظار ناظرین کو کئی ہفتوں سے تھا۔ ایک طرف پارس نے اللہ سے زوار کو مانگ لیا، دوسری طرف ریشم نے دل ہی دل میں قسم کھا لی کہ زوار اگر اس کا نہ بھی ہوا تو وہ اسے پارس کا بھی نہیں ہونے دے گی۔ لیکن سب سے خطرناک اشارہ اس پرومو میں وہ ہے جو کسی نے نوٹ ہی نہیں کیا، کیونکہ اب تک صرف محبت ہی نہیں بلکہ ایک سازش ضد کا آغاز ہونے والا ہے۔ سب سے اہم منظر درگاہ کا ہے، جہاں زوار، پارس، ریشم اور ہارون ایک ساتھ پہنچتے ہیں۔ بظاہر سب دعا مانگ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں سب اپنے اپنے نصیب کی دعا مانگ رہے ہیں۔ پارس خاموشی سے دیا جلاتی ہے اور دل میں اللہ سے زوار کو مانگتی ہے۔ اسے اب انسانوں سے زیادہ اپنے رب کے فیصلے پر بھروسہ ہے، کیونکہ اسے لگتا ہے جب سارے راستے بند ہو جائیں تو دعا ہی قسمت بدل سکتی ہے۔ ادھر ریشم بھی دعا مانگتی ہے، لیکن اس کے دل میں محبت سے زیادہ ضد اور حسد موجود ہے، کیونکہ اب وہ زوار کو پانا نہیں چاہتی، بلکہ اب اس کی پوری کوشش ہے کہ پارس اور زوار بھی ایک نہ ہو سکیں۔ پھر دونوں کے درمیان ہونے والی گفتگو پورے پرومو کا رخ بدل دیتی ہے۔ ریشم طنز کرتے ہوئے پارس سے کہتی ہے، آخر ہارون میں کیا کمی ہے؟ وہ خوبصورت ہے، پڑھا لکھا ہے، کامیاب بھی ہے، پھر تم آخر زوار کے پیچھے ہی کیوں پڑی ہو؟ لیکن پارس کا جواب ایسا ہوتا ہے کہ ریشم کے پاس خاموشی کے سوا کچھ نہیں بچتا۔ وہ کہتی ہے، اگر ہارون اتنا ہی اچھا ہے تو تم زوار کو چھوڑ کر ہارون سے شادی کیوں نہیں کر لیتی؟ یہ سوال ریشم کو آئینہ دکھاتا ہے اور وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ وہ زوار کے سوا کسی اور کے بارے میں کیوں نہیں سوچ رہی۔ ویسے ہی پارس کے دل میں زوار کے علاوہ کوئی نہیں، اور دوسری طرف ہارون بھی خاموشی سے دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اب سمجھ چکا ہے کہ مسئلہ رشتے کا نہیں بلکہ محبت کا ہے۔ پارس اور زوار کی خاموش نظریں وہ سب کچھ بیان کر رہی ہیں جو وہ دونوں ابھی تک زبان سے نہیں کہہ سکے۔ اعجاز بخت بھی خاموشی سے یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ جب پارس زوار کو بزدل کہہ کر اسے چیلنج کرتی ہے تو اعجاز بخت سے برداشت نہیں ہوتا۔ وہ پارس سے کہتے ہیں، اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم اس طرح سے کر کے زوار کو حاصل کر لو گی تو یہ تمہاری بہت بڑی بھول ہے۔ اعجاز بخت کو اپنے بیٹے پر اتنا یقین ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ زوار میری مرضی کے خلاف کبھی ایک قدم بھی نہیں اٹھاتا۔ اگر ریشم کو میں نے اپنی بہو بنانے کا فیصلہ کر لیا تو زوار میرے لیے اپنی محبت بھی قربان کر دے گا۔ یہ بات سن کر شاید پارس کو پہلی بار احساس ہوتا ہے کہ اصل جنگ ریشم سے نہیں بلکہ اعجاز بخت کے فیصلے سے ہے۔ وہ پارس کو بتاتے ہیں، پوری زندگی میں زوار نے ایک دفعہ میرے خلاف جا کر ایک کام کیا تھا، وہ تھی پولیس میں بھرتی۔ اس کے بعد زوار نے کبھی ایسا کوئی کام نہیں کیا جس میں میری مرضی شامل نہ ہو۔ زوار ہمیشہ سے میرا فرما بردار بیٹا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اعجاز بخت کا دل نرم پڑ جائے اپنے بیٹے کو لے کر، کیونکہ اتنا فرما بردار بیٹا ہو اور باپ اس کی خوشی کو اپنی ضد اور اپنی عزت اور بچپن کے فیصلے پر قربان کر دے، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ اس لیے اعجاز بخت بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ان کا فرما بردار بیٹا اتنی ٹینشن سے گزر رہا ہے، لیکن وہ اپنے باپ کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں بولا۔ اس نے اپنے باپ کے فیصلوں کے آگے سر جھکا لیا۔ اس لیے وہ سلیمہ سے کہیں گے کہ میں سوچ رہا ہوں کہ میں اپنے بیٹے کی خوشی دیکھوں، وہ خوشی جو زوار چاہتا ہے۔ سلیمہ کو نا سمجھی والے انداز میں پوچھتی ہے، اعجاز بخت کون سی خوشی کی بات کر رہے ہیں آپ؟ کیا ہمارے بیٹے کو ابھی کچھ ملنا باقی ہے؟ جس پر اعجاز بخت کہتے ہیں، سلیمہ، زوار تمہارا بیٹا ہے لیکن تم اس کی آنکھیں نہیں پڑھ سکی۔ اس کی آنکھوں میں پارس کے لیے کتنی محبت ہے، لیکن وہ ہمارے لیے چپ ہے اور اس نے ہمارے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ اس نے ہماری ہر بات مانی اور ہمارے ہر فیصلے کے آگے سر جھکا لیا۔ لیکن اب مجھے احساس ہو رہا ہے
کہ مجھے اپنی بیٹے کی خوشی کے بارے میں سوچنا چاہیے، نہ کہ اپنی عزت کے بارے میں۔ ریشم کی شادی تو کہیں اور بھی ہو جائے گی۔ جب زوار ریشم کو پسند ہی نہیں کرتا تو اس کے ساتھ خوشی سے کیسے رہے گا؟ زوار کے دل میں ریشم کے لیے کوئی محبت نہیں ہے، حالانکہ وہ بچپن سے اس کی منگیتر ہے۔ سلیمہ بھی ساری بات سمجھ جائے گی کہ ان کا بیٹا زیب کو پسند کرنے لگا ہے۔ سلیمہ کو تو زیب پہلے ہی پسند ہوتی ہے، اس لیے وہ اعجاز بخش سے کہیں گی کہ مجھے تو زیب پہلے سے ہی پسند ہے، بہت سلجھی ہوئی لڑکی ہے، آپ نے دیکھا نہیں کتنے بڑے گھر سے آئی ہے اور یہاں آ کر ہمارے میں گل مل گئی ہے، کوئی نخرہ نہیں، کوئی روب نہیں۔ مریم کو بھی وہ اچھی لگتی ہے۔ دوسری طرف آپ یہ دیکھیں گے کہ بہزاد شاہ نے اپنی بہن کو اس کے حصے کی جائیداد دے کر اس سے سارے تعلقات ختم کر لیے۔ اب آفتاب اپنے باپ کی جگہ سنبھالے گا اور بہزاد شاہ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، اور وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا ہے، اپنی ماں سے کہتا ہے کہ ماموں نے اپنے بیٹی کے قاتلوں کو تو پکڑا نہیں، لیکن اپنے بہنوئی کے قاتلوں کو وہ جلدی پکڑا دیا۔ آخر دال میں کیا کالا ہے؟ کچھ نہ کچھ مجھے گڑبڑ لگ رہی ہے۔ جس پر شاہین کہتی ہے کیونکہ ان کی بیٹی کا قاتل بھی تمہارا باپ ہی تھا، لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ بیٹی ابھی زندہ ہے، اس لیے سوال وقت سے وہ سب جاننے کی کوشش کرے گا آفتاب کہ پارس کو کیا ہوا تھا، کیونکہ پارس کا آخری بار چہرہ بھی کسی نے نہیں دیکھا، کیونکہ سب کو یہی کہا گیا تھا کہ پارس کی لاش شناخت کے قابل نہیں رہی، اور اس لیے آخری بار اس کا چہرہ کسی نے بھی نہیں دیکھا۔ تو آفتاب یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ وہ جو دھماکہ ہوا تھا، حملہ ہوا تھا جس میں پارس کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور ایک ڈیڈ باڈی گھر آئی تھی، کیا وہ واقعہ ہی پارس تھی یا کوئی اور کھیل بھی ہو سکتی ہے؟ ماموں اتنے کانفیڈنس کے ساتھ ہمارے ساتھ سارے تعلقات ختم کر گئے، کہیں ایسا تو نہیں کہ پارس زندہ ہے؟ اب آفتاب کا اصل ٹارگٹ یہی ہوگا کہ وہ کسی طرح سے پارس کے بارے میں فوج لگانا شروع کر دے۔ اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیں گے ڈرامے کی سٹوری انٹرسٹنگ اس وقت ہوگی جب ریشم پارس کے لیے اس حد تک گر جائے گی کہ اس کی مخبری کر دے گی، کیونکہ ریشم کو پتا ہے پارس اپنا نام بدل کر اس گھر میں چھپ کر رہ رہی ہے، یقیناً اس کے شہر میں کوئی نہ کوئی دشمن ہوں گے، اور اسے اس بات کا بھی پتا ہے شہر میں یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ پارس مر چکی ہے۔ آخر پارس کا دشمن کون ہے؟ وہ اس کے ساتھ مل کر پارس سے اپنا بدلہ لے سکتی ہے زوار کو چھیننے کا، کیونکہ اعجاز بخت آخر میں فیصلہ کر لیتے ہیں کہ وہ زوار کی شادی ریشم سے نہیں بلکہ پارس سے کریں گے۔ یہ فیصلہ سنتے ہی پارس کے تو تن بدن میں آگ لگ جائے گی، ریشم کے تن بدن میں آگ لگ جائے گی۔ زوار پارس کا کیسے ہو گیا؟ وہ تو صرف میرا تھا، اور یہ چچا جان نے بھی کیا کیا اس کے ساتھ، اس لیے وہ کسی نہ کسی طریقے سے آفتاب کا نمبر ڈھونڈ لیتی ہے۔ ریشم کی آنکھوں میں پارس سے انتقام کی آگ بھڑک رہی ہوتی ہے۔ میرے زوار کو مجھ سے چھین لیا، وہ دل ہی دل میں قسم کھاتی ہے اگر زوار اس کا نہیں ہوا تو وہ پارس کو بھی کبھی خوش رہنے نہیں دے گی۔ اسی ارادے کے ساتھ وہ ایک ایسا قدم اٹھانے کی تیاری شروع کر دیتی ہے جو سب کی زندگیاں بدل کر رکھ دے گا۔ ریشم کے دل میں انتقام کی آگ مزید بھڑک اٹھتی ہے۔ وہ کمرے میں بیٹھ کر زوار اور پارس کی باتیں یاد کرتی ہے۔ اسے یقین نہیں آ رہا ہوتا جس زوار کو اپنی زندگی سمجھ بیٹھی تھی، آج وہ سب کے سامنے پارس کا نام لے چکا ہے۔ ریشم دل میں کہتی ہے زوار تم نے میرا دل توڑا، اب میں خاموش نہیں رہوں گی۔ پارس نے میری محبت چھینی ہے، اب میں اسے خوش نہیں رہنے دوں گی۔ آفتاب کے سامنے جب ریشم نے یہ راز کھولا کہ پارس ابھی زندہ ہے، وہ مری نہیں ہے، تو آفتاب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ریشم آفتاب کو پوری بات بتا دیتی ہے کہ زوار پارس کو لے کر اپنے دور دراز گاؤں سکھر چلا گیا اور وہ وہاں بالکل محفوظ ہے۔ آفتاب کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ خود کوشش کرتا ہے کہ سکھر پہنچوں اور پارس کی کھوج لگاؤں۔ کیا وہ واقعی زندہ ہے؟ وہ خود زوار کے گاؤں پہنچ جاتا ہے اور میں اسے خود اٹھا کر لاؤں گا، اور پھر دیکھتا ہوں
کہ اس کا باڈی گارڈ کیسے اسے بچاتا ہے۔ پارس کے زندہ ہونے کی خبر سنتے ساتھ ہی آفتاب اپنے گنڈوں کے ساتھ سکھر کے لیے روانہ ہو گیا۔ اسے صرف پارس کو حاصل ہی نہیں کرنا بلکہ بہزاد شاہ اسے عبرت کا نشانہ بھی کرنا ہے۔ دوسری طرف آپ یہ دیکھیں گے کہ بہزاد شاہ کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہاب درانی تک یہ خبر پہنچ چکی ہے کہ پارس زندہ ہے اور وہ زوار کے گھر ہے۔ بہزاد شاہ کا سب سے پہلا شک آفتاب پر جاتا ہے کہ وہ ایسی حرکت کر سکتا ہے، اس لیے بہزاد شاہ جلدی سے زوار کو کال کر کے اسے پارس کے گھر چھوڑ کر جانے کا بول دیتا ہے۔ زوار پارس کو لے کر سکھر سے روانہ ہو جاتا ہے۔ پارس جو زوار سے پوچھتی ہے، کہیں تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ کیونکہ نہ تو تمہارے گھر والوں کو پتہ ہے نہ ہی بابا کو ہم کہاں جا رہے ہیں۔ زوار پارس کی بات سن کر اسے صرف خاموش رہنے کا کہتا ہے۔